قلب سلیم ایسا دل ہے جو ہر قسم کی شہوت، آلائش و گندگی سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس شہوت سے محفوظ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مخالف ہو، یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ان کے متعلق کوئی شہوت پیدا نہیں ہوتی۔ اس طرح ہر اس شبہ سے پاک ہو جاتا ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے مقابل آتی ہیں۔ اسی طرح قلب سلیم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت و بندگی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا قلب سلیم وہ ہے جو غیر اللہ کی بندگی سے بچائے اور وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا رہے، جس کے اندر صرف حضور کی محبت ہو اور عشق ہو۔ اس طرح سے اپنے اندر حضور کی محبت اور عشق کو پیدا کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ چل کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کے وہ اپنے دل کو قلب سلیم بنا سکتا ہے۔ اور قلب سلیم کا حامل کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اس میں رضائے الہی کو پیش نظر رکھتا ہے، دنیا داری نہیں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور قلب سلیم لے کے جانا ہے۔ اور قلب میت سے بچنا ہے۔ قلب میت کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ایسا دل ہے کہ جو قلب سلیم کے مخالف ہے، اور یہ اپنے رب کی پہچان اور معرفت سے بالکل ناآشنا ہے، اپنے رب کو پہچانتا نہیں، اپنے رب کے احکامات کے مطابق اس کی عبادت و بندگی بجا نہیں لاتا۔ سمجھ لو جو بندہ گناہ کرتا ہے اس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ جو بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اگر وہ رب کو پہچانتا تو وہ گناہ نہ کرتا۔ یہ خاص نقطہ ہے، گناہ کرتے ہوئے ڈریں کہ کہیں میں اللہ کو بھول گیا، تو اس سے بچنا ہے۔ اور اپنے قلب کو مرض سے بچانا ہے۔ قلب مریض بھی ہے، یہ ایسا دل ہے کہ جس میں حیات اور زندگی بھی باقی ہے، لیکن اس میں بعض عادات و خصائل کے باعث علت اور مرض بھی پایا جاتا ہے۔ اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، عبادت و بندگی کے وقت خلوص بھی موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وہ صفات و اعمال ہیں جو اس دل کو زندگی اور حیات فراہم کرتے ہیں۔ لیکن بیمار دل جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ادھر اذان ہو رہی ہے، وہ سویا ہوا ہے، جاگ گیا ہے، ہوتی رہی اذان، یہ بیمار دل ہے، فوراً گناہ کی طرف جھک جاتا ہے، دل میں بیماری ہے۔ اور قلب سلیم کی خصوصیت کیا ہے؟ حق کو قبول کرنے میں اسے کوئی زور نہیں لگانا پڑتا۔ جس مومن کے پاس یہ دل ہے یہ جلدی حق کو مان جاتا ہے، حق والوں کو پہچان لیتا ہے۔ یہ دل علماء با عمل کو یہ پہچان لیتا ہے، حق بات قلب سلیم کے سامنے آتی ہے تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے، اور اسے حق کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، قبول کرنے میں کوئی دیر لگاتا ہی نہیں، فوراً کہتا ہے سمعنا و اطعنا، کسی تعصب کا سامنا نہیں کرتا، اپنے آپ سے جنگ نہیں کرنی پڑتی اسے، بلکہ جسے قلب سلیم مل جائے، جو حق بات ملتی جاتی ہے وہ اسے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ یہ اتنا پیارا دل ہے یہ قلب سلیم، اللہ کرے یہ مجھے اور آپ کو بھی مل جائے۔ یہ قلب جو ہے بہت پیارا ہے۔ تو آپ اپنے رب کو آج منائیں، راضی کریں کہ یا اللہ میرے دل کو قلب سلیم بنا دے، اور کوشش کریں کہ قلبی طہارت کر لیں، دل کی طہارت۔ ایک تو ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں۔ قلب کی طہارت کیا ہے؟ استغفار کی کثرت، جو زندگی میں پہلے گناہ ہو گئے دوبارہ وہ نہ ہو، ایسی معافی، پھر دوبارہ وہ گناہ نہ ہو۔ بدنگاہی ہے، بے پردگی ہے، گانا بجانا ہے، فلم ڈرامے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، مال لوٹا ہے، برائی کی ہے، بدکاری کی ہے، اس سے سچی توبہ کریں۔ یہ قلب کی طہارت کا طریقہ ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھیں۔ دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ استغفار کو کثرت سے کیا جائے،
کیونکہ استغفار کی کثرت سے انسان کو دل کی طہارت نصیب ہوتی ہے اور اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں. باوضو شخص رہنے والا بھی قلب سلیم لے لیتا ہے، بس وہ باوضو رہے. داڑھی رکھنے والا، سر کو ڈھانپنے والا، آنکھوں کو جھکا کے چلنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، کثرت سے درود پڑھنے والا، استغفار کرنے والا، یہ قلب سلیم لے لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، غور فرمائیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں معمولی سی کوتاہی بھی نہیں کی، باوجود اس کے دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر استغفار اور ذکر الہی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ کے مبارک اسوا سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے استغفار کو لازم پکڑنا ہے. دوستو، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اگرچہ تمہاری طرف سے کوئی گناہ سرزد نہ بھی ہو، گناہ نہیں تب بھی توبہ کرنی ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو کہ آپ دن میں تقریباً 70 یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے، جبکہ آپ کو اور آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کی بخشش کی بشارت اور یقین حاصل تھا. آپ تو معصوم تھے، آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو آج ہم نے کثرت سے استغفار کرنی ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے. درود پڑھنا میرے نبی کو بہت پسند ہے. اور قلب سلیم ہم نے لینا ہے. آج ہم نے قلب سلیم لینا ہے. وہ 5 معائنی جو اس کی تشریح میں علماء نے بیان کیے ہیں، وہ 5 صفت قلب سلیم کی آج گلستان رسول سے لے کے جانی ہے، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں. پہلی صفت قلب سلیم میرے اور آپ کے اندر جو پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو تسلیم کرے اور تقدیر پر یقین رکھے. یہ پہلی صفت مومن کی ہونی چاہیے. دوسری صفت وہ یہ ہے کہ قلب سلیم اپنے ہر کام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنے والا دل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر وجود کو چلانے والا دل ہو. یہ دوسری صفت آپ کو بیان کر رہا ہوں. تیسری صفت یہ ہے، یہ دل اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، یعنی قضاء و قدر کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرتا رہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، جو فیصلہ بھی ہو اللہ کریم فرماتا ہے تو اس پر رضامندی کا اظہار کرے. چوتھی صفت جو ہے، یہ ہر اس شے سے بھی بچا ہوا ہوتا ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، ہر اس عمل سے دور رہے جو ذکر و فکر اور درود سے اور استغفار سے دور کرنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں سے دور چلا جائے جو لوگ اس کے دل میں حضور کے عشق کو کام کرتے ہیں، ان کی مجلس میں نہ جائے. جو لوگ عبادت سے دور کرتے ہیں ان کی محفل میں نہ جائے. سستی و کہلی سے نکلے، کیونکہ سستی و کہلی جو ہے یہ دوری کا سبب ہے. پانچویں صفت، یہ وہ دل ہے جو اللہ کے دوستوں کا دوست ہے، اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہے. فرمایا جو اللہ کا دوست ہے یہ ان کا دوست ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں یہ ان کے قریب نہیں جاتا. یعنی صحبت کے اعتبار سے بھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. یہ قلب سلیم کی 5 علامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور قلب سلیم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دل کو سیادت و قیادت کا منصب عطا کرتا ہے.